بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اموال کہ جن میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جن چیزوں میں زکوٰۃ ضروری نہیں ہے، جن چیزوں کی زکوٰۃ نکالی نہیں جائے گی، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ بہت ساری چیزیں ہیں. ان میں سے میں کچھ چیزوں کا یہاں ذکر کرتا ہوں. نمبر 1، رہنے کے گھر. اب وہ جتنے بھی ہوں، رہنے کے گھر، چاہے آپ کے 2 گھر ہوں، 4 گھر ہوں، 6 گھر ہوں، 2 منزلہ ہوں، 5 منزلہ ہوں، 10 منزلہ ہوں، یا جتنے کمرے ہیں، خالی کمرے پڑے ہوئے ہیں، آپ ایک ہی کمرے میں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور 5 گھر آپ کے جو ہے خالی پڑے ہوئے ہیں، کوئی رہتا بھی نہیں ہے. کسی بھی گھر میں آپ کے رہنے کے لیے جو بنایا گیا ہو یا پھر کرائے پہ دینے کے لیے جو بنایا گیا ہو، آپ جس کو کرائے پہ لگاتے ہیں، ان گھروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان کا حساب زکوٰۃ میں نہیں ہوگا. لیکن ہاں، اگر کرائے پہ لگائے ہیں تو کرائے سے جو پیسہ آ رہا ہے اور وہ پیسہ اگر موجود ہو آپ کے پاس، اس کا حساب کیا جائے گا. اور اگر آپ گھر کو تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، گھر بنائے ہیں، بلڈنگ بنائے ہوئے ہیں اور اس کو تجارت پہ لگا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں بلڈنگوں کی، یعنی آپ مسئلہ سمجھے گا، بلڈنگوں کو آپ جو ہے گھروں کو کرائے پہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس کی تجارت کر رہے ہیں، بلڈنگ بنا کر، گھر بنا کر اس کو بیچ رہے ہیں، اب ان کا حساب ہوگا. لیکن یہاں پر اگر رہنے کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کا حساب نہیں ہوگا، ان گھروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر 1 یہ تھی. نمبر 2، کرائے پر اٹھائے گئے مکانات، ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتا دیا ہے. نمبر 3، استعمالی کپڑے، چادریں، فرش وغیرہ استعمال کے لیے ہوں، چاہے وہ آپ کے گھر میں 50-100 جوڑے کپڑے ہوں، تب بھی ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ اس کو استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں، 2 کپڑا پہن رہے ہیں، 50 کپڑے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں اور بہت اچھے اچھے کپڑے ہیں، عمدہ کپڑے ہیں، ان کا حساب زکوٰۃ میں نہیں ہوگا، ان کپڑوں پہ زکوٰۃ جو ہے لاگو نہیں ہوگی. اسی طرح چادر گھر پہ جو ہے، اور اس کے علاوہ جو فرش وغیرہ ہیں، جو بچھونے وغیرہ ہیں، ان کا بھی حساب نہیں ہو، ان چیزوں پہ زکوٰۃ ضروری نہیں ہے. نمبر 4، گھر کا ساز و سامان، جیسا کہ فریج ہے، کولر ہے، واشنگ مشین ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے، فین ہے یا لائٹ ہے، بلب وغیرہ ہیں، یا گھر میں پلنگ وغیرہ ہیں جو سونے کے لیے ہے، یا پھر جو ہے مثال کے طور پہ گھر میں اور جو چیزیں ہیں جو گھر کے ساز و سامان ہیں، ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے اگر آپ اس کو استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اگر بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس کی تجارت کر رہے ہیں، آپ اس کو بیچ رہے ہیں، تو پھر ان کا حساب ہوگا. لیکن اگر استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں، گھر کا ساز و سامان ہے، گھر میں رکھے ہوئے ہیں، گھر کے کام میں استعمال کر رہے ہیں، تو پھر ان کا زکوٰۃ نہیں ہے، ان میں زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے. نمبر 5، سواریاں، جو آپ کے گھر میں سواریاں ہیں، مثال کے طور پہ موٹر سائیکل ہے یا سائیکل ہے، یا مثال کے طور پہ کار ہے، یعنی کار ہو، بس ہو، ٹرک ہو، یا پھر جو ہے بائک وغیرہ ہو، جو بھی گاڑیاں آپ کے پاس ہیں اور آپ ان کو خود کے استعمال میں لا رہے ہیں یا کرائے پہ دے رہے ہیں، تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر ان کو بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، آپ ان کی تجارت کر رہے ہیں، آپ ان کو خود فروخت کر رہے ہیں، آپ اس کی تجارت کر رہے ہیں، تو پھر ان کا حساب ہوگا. لیکن اگر استعمال کر رہے ہیں، آپ خود استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں، چاہے 10 گاڑیاں آپ کے پاس ہوں، کسی بھی گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے اگر آپ اس کو اپنے استعمال کے لیے رکھے ہیں یا پھر اس کو کرائے پہ دے رہے ہیں. اگر کرائے پہ دے رہے ہیں تو کرائے کا مال آئے گا، جو اس کا کرایہ آئے گا اس کا حساب کریں گے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لمبی بات یہاں چھیڑتا نہیں ہوں، اس کو لمبی بات ہو جائے گی. اور نمبر 6، غلام باندیاں جو خدمت پر مامور ہوں، ان پہ بھی زکوٰۃ ضروری نہیں ہے، اور ان کا یہاں تذکرہ زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ اب غلام باندیاں کا دور اب جو ہے موقوف ہے. نمبر 7، اپنی حفاظت کے لیے رکھے گئے ہتھیار، جو آپ اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہوں، چاہے وہ بندوق ہو یا پھر جو ہے تلوار ہو یا کوئی بھی، آپ اس اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہیں، ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے نمبر 8 جو ہے، گھر میں رکھا ہوا کھانے پینے کی چیزیں، چاہے وہ جتنی چیزیں ہیں کھانے پینے کے لیے آپ رکھے ہوئے ہیں، گھر پہ استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ جتنی بھی چیزیں ہوں، چاہے آپ 10 کٹے 10 بوریاں جو ہے چاول رکھے ہوئے ہیں یا گہوں اناج وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، یا جو بھی ہوں، چاہے آپ اپنے استعمال کریے کھانے پینے کی کوئی بھی چیز، چاہے کسی بھی طرح کی ہو، چاہے وہ بسکٹ ہو یا پھر جو ہے نمکین ہو، آلو ہو، پیاز ہو، ناریل ہو، یا جو بھی ہو، جتنی چیزیں آپ اپنے استعمال کے لیے گھر پہ کتنا بھی رکھیں، آپ ان پہ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، ان چیزوں پہ زکوٰۃ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ان چیزوں کو تجارت کے لیے رکھے ہوں گے، بیچنے کے لیے رکھے ہوں گے، تو پھر ان کا حساب ہوگا زکوٰۃ میں، ان چیزوں میں زکوٰۃ نکالیں گے اگر بیچنے کے لیے. ورنہ اگر استعمال کے لیے رکھے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے نمبر 9، سجاوٹ کی برتنیں، گھر میں چاہے آپ کے گھر میں جتنی بھی برتنیں ہیں،
जितने भी हंडे हों या फिर जो है जितनी भी बर्तन है खाने पीने की, जो है प्लेट हो या कटोरी हो या फिर कोई भी हो, चमचा वगैरह, जो भी जितने भी खाने पीने की जो उनके जो बर्तन हैं, आप उनको रखे हुए हैं अपने इस्तेमाल के लिए, या उनको किराए पे दे रहे हैं। अगर किराए पे दे रहे हैं तो उनके किराए जो आएगा उसका हिसाब करेंगे, अगर आपके पास वो किराया मौजूद होगा ज़कात निकालते वक्त। अगर मौजूद नहीं है तो फिर ज़कात का हिसाब नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर आप इस्तेमाल, खुद के इस्तेमाल के लिए रखे हुए हैं, 100 पीस रखे हुए हैं, फिर भी उन पे ज़कात नहीं है। अगर तिजारत के लिए रखे होंगे, बेचने के लिए, तो फिर उनका हिसाब ज़कात में भी निकालना पड़ेगा, उनका भी ज़कात निकालेंगे। इसी तरह जो है हीरे जवाहिरात, जो डायमंड वगैरह कहते हैं, जिसको जो है आप हीरे वगैरह कहते हैं, आप उन पे भी जो है ज़कात नहीं है। लेकिन अगर तिजारत के लिए रखे होंगे, आप उनको बेच रहे होंगे, तो फिर उनका ज़कात में हिसाब करेंगे, उनकी ज़कात निकालेंगे आप। और इसी तरह नंबर 11, मुताले की किताबें आप जितनी भी रखें अपने पास, उन पे ज़कात नहीं है। पढ़ने के लिए अगर रखे हैं या किसी को दे रहे हैं पढ़ने के लिए, अगर तिजारत के लिए दिए हैं, रखे हैं घर में बेचने के लिए, तो फिर उनका हिसाब ज़कात में करेंगे। अगर बेचने के लिए नहीं है, चाहे घर में जितनी भी किताबें हों, किसी भी किताब पे ज़कात जरूरी नहीं है। और इसी तरह जो है नंबर 12 जो है सुन्नत की जो चीजें हैं, चाहे वो मशीन हो या कारखाने हो, फैक्ट्रियां आपके पास हैं या किराए पर चलने वाली बसें हैं या ट्रक हैं, और काश्तकार की चीजें हैं जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह है या आलत ज़राअत वगैरह हैं, या कोई भी चीज आप अपने जो है उसमें जो है घर में कोई मिसाल के तौर पे आप जो है मिस्त्री हैं, आप जो है घर वगैरह बनाते हैं, उसके लिए उसकी चीजें आपके पास हैं, उनमें भी नहीं है। इसी तरह जो भी आप चीज जो है इस्तेमाल के लिए सुन्नत की यानी कारीगरी की जो चीजें आप रखे हुए हैं, जो सामान रखे हुए हैं, उनमें ज़कात नहीं है। यहाँ जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, आप जो है लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी आप जो है पलंग वगैरह और उसके अलावा जो है कुर्सी वगैरह बनाते हैं, लकड़ी की कुर्सी वगैरह बनाते हैं, उसके लिए आपके पास सामान है और मशीन वगैरह हैं। उन किसी भी उन मशीन वगैरह पे, उन किसी भी चीजों पे जो है ज़कात जरूरी नहीं है। लेकिन अगर उसको बेचने के लिए रखे होंगे, तिजारत के लिए, तो फिर तिजारत के हिसाब से ज़कात में होगा। बहरकैफ इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको गौर फिक्र करें। इंशाअल्लाह इसके मुतालिक मेरी मुस्तकिल वीडियो आएगी कि किन किन चीजों पे ज़कात निकालना आपके लिए जरूरी है और किन चीजों पे नहीं है। जब उसको सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ये बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। इसके अलावा इसी मौजू पे एक मुस्तकिल वीडियो मेरी इससे पहले भी मौजूद है यूट्यूब पे, आप उसको भी देख लीजिएगा कि किन किन चीजों पे ज़कात जरूरी है। जब उसको देखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आप अपने व्हाट्सएप नंबर से ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।